ان کے بارے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جناب ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ آپ ثابت کرنا کہ انہوں نے کوئی کسی جنگ میں کوئی حصہ لیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا حصہ کیا، جنگوں میں ان کا حصہ میں آپ کو دسنا۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، بھائی کوئی ہمیں دکھا دے، میں تک گیا ہوں بھائی، اتنا بولتے ہیں عربی، فارسی، اردو، انگلش میں، بھائی کوئی ہمیں دکھا دے ابوبکر نے کس جنگ میں کوئی اس نے جہاد کیا، کوئی دکھا دے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جہاد کیا یا عمر نے کوئی جہاد کیا، بھائی یہ ہمیں دکھا دے۔ بھائی یہ کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ آپ اگر دکھا سکتے ہو ہمیں اپنے کتاب سے دکھاؤ، چلو اپنے کتاب سے دکھاؤ۔ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں جان مدی، میں امید کرتا ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ حسن اللہ یاری صاحب ایک بڑے دانشور آدمی ہیں، شیعہ عالم دین ہیں، اور اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ مختلف جو مکاتب فکر کے جو علماء ہیں، جو شخصیات ہیں، ان سے وہ بحث کرتے ہیں، اور یہاں پہ اور خاص کر وہ جو ہے صحابی رسول کی شان میں توہین آمیز جو کلمات ہیں، جملے ہیں، وہ استعمال کرتے ہیں اور سٹیٹمنٹ ہیں وہ پاس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ڈرپوک، بزدل اور جو ہے جنگ سے مغفور وہ قرار دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں جو قرآن کی آیتوں کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ان قرآن کی آیتوں میں ان کے خلاف مذمت کی گئی ہے، اور وہ مغضوب من اللہ قرار دیتے ہیں، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ جو انہوں نے عہد پیمان کیا تھا بیعت رضوان کے بعد، انہوں نے اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے وہ عہد توڑا ہے، اور جنگ سے وہ مغفور ہیں۔ خاص کر جو جنگ خیبر کا وہ واقعات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس سے کوئی ہفتہ پہلے جو ہے بیعت رضوان ہوئی تھی، اور انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جو ہے عہد کیا تھا کہ ہم جنگ سے فرار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم اپنی جانوں کو قربان کریں گے جہاد میں اور اللہ اور رسول کے راستے پہ۔ لیکن اس کے ایک ہفتے کے بعد جب ان کو قیادت دی گئی کہ آپ جائیں اور یہودیوں کے ساتھ آپ جنگ کریں خیبر میں، تو پہلے حضرت عمر فرار ہوئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر فرار ہوئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جنگ میں فرار ہونا جو ہے سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اسی بیس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مذمت بیان ہوئی ہے، اور وہ کوئی قابل احترام نہیں ہے، اور یہاں تک کہ وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ کفر کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی ویڈیوز بہت زیادہ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، میں کوئی پہلی بات نہیں کر رہا، لیکن بطور مسلمان جو ہے ہمیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے ہمیں محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رہتے تھے، آپ ان کے لشکر کے امیر تھے، آپ ان سب کے رہنما تھے، سربراہ تھے۔ مختلف اوقات میں ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، اپنے مال سے، اپنے جان سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے۔ اور حضرت عمر کے بارے میں یہ روایت کافی مشہور ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ مسلمان ہوئے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ دو عمر میں سے ایک عمر اسلام کو دے کر اللہ جو ہے اسلام کی نصرت فرما، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور اس طرح اسلام کو تقویت ملی۔ تو وہ ان چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، اور جس طرح ان کے حضور کے ساتھ جو قلبی جو رشتہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک اور رشتہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیاں جو ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دی ہیں۔ تو اس طرح کے جو رشتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو لیکن وہ ماننے کی کوشش نہیں کرتے، وہ مختلف جو روایتوں سے، مختلف کتابوں سے جو ہے وہ چیلنج کرتے ہیں، اور جو سنی جو علماء ہیں ان کو وہ چیلنج کرتے ہیں، ان کے ساتھ مناظرہ کرتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں بھی انہوں نے اس طرح کی توہین آمیز جو جملے استعمال کیے ہیں، اور حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیعت توڑی ہے، اور اللہ اور رسول کے ساتھ جو عہد کیا تھا وہ عہد انہوں نے توڑا ہے۔ تو پہلے ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس پہ کمنٹ کرتے ہیں۔ کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جنگوں میں شریک ہوئے، ہر سے مال و دولت کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ آپ ان کے بارے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جناب ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ آپ ثابت کرنا کہ انہوں نے کوئی کسی جنگ میں کوئی حصہ لیا؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا حصہ کیا، جنگوں میں ان کا حصہ میں آپ کو دسنا۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، بھائی کوئی ہمیں دکھا دے، میں تک گیا ہوں بھائی، اتنا بولتے ہیں عربی، فارسی، اردو، انگلش میں،
بھائی کوئی ہمیں دکھا دے ابو بکر نے کس جنگ میں کوئی اس نے جہاد کیا، کوئی دکھا دے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جہاد کیا یا عمر نے کوئی جہاد کیا. بھائی یہ ہمیں دکھا دے. بھائی یہ کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ آپ اگر دکھا سکتے ہو اپنے کتاب سے دکھاؤ. چلو اپنے کتاب سے دکھاؤ، یا کتاب کو چھوڑو اپنے کتاب ہی سے دکھاؤ تاکہ ہم کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے خدمت کی. یہ دیکھو میں جہاد دکھاتا ہوں ان کا. المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، الجزء الثالث، چاپ دار الفکر. ٹھیک ہے نا. یہ حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 258. حدیث کڑی ہے جی، حدیث ہے 4395. حدیث صحیح الاسناد. حاکم نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے. 4395 ذہبی نے بھی کہا ہے تلخیص مستدرک میں کہ حدیث صحیح ہے. امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے، سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کے گئے تھے خیبر کی طرف. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس وقت 2 ہفتے پہلے سے ہوا تھا بیعت رضوان. بیعت رضوان میں صحابہ نے کیا کیا تھا؟ سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے. ان الذین یبایعون، گل سنو یار، ایک منٹ پنڈی والے گل سنو. اور انہوں نے ابھی حدیث تو پڑھنے دے نا، حدیث پڑھنے دے آپ کو موقع دیتے ہیں. انہوں نے بیعت رضوان میں وعدہ کیا تھا. کس سے وعدہ کیا تھا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی، نبی کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی، اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی. کام مریں گے بھاگیں گے نہیں. اچھا یہ 2 ہفتے پہلے، 2 ہفتے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو کیا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے خیبر. فلما اتاها بعث عمر، تو جب خیبر پہنچے تو انہوں نے لشکر کا کمانڈ کس کو دیا؟ عمر کو. وبعث معه الناس الى مدینه وقصرهم، اور عمر سے کہا کہ جا کے جنگ کرو یہودیوں سے. فقاتلوهم، یہودیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر. فلم يلبثوا، یہودیوں نے حملہ کیا ہے تو عمر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی استقامت ہی نہیں کی. انہزموا عمر واصحابہ، انہوں یہودیوں نے بگا دیا بھائی عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو بگا دیا. فجاؤ نہیں بھائی خیبر کی بات ہے. خیبر بیعت رضوان کے 2 ہفتے کے بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے، کون سی جنگ ہوئی؟ خیبر ہوئی ہے. یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے. اچھا فجاؤ یجبنونہ ویجبنون، صحابہ واپس پہنچے. سب صحابہ کہہ رہے تھے یجبنونہ، وہ کہہ رہے تھے کہ عمر صاحب بزدل ہیں، یہ بھاگ گئے یہودیوں سے، جب بھاگ کے آ گئے. تو اور عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ، خود صحابہ، یہ صحابہ بزدل. اچھا نہیں، ایک میری چھوٹی گزارش ہے، گل سونے کیا ادب سے لے لیں، مہربانی ہوگی آپ کی. کیا ادب سے لے لوں؟ یا آپ کی حدیث، آپ کی کتاب، صحابہ کا کلام ہے. صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے. میں کیا اس میں کیا، میں کیسے ترجمہ کروں؟ تو میں کیا کروں اس کا؟ جھوٹ بولوں، غلط ترجمہ کروں؟ بھائی جب پیغمبر نے جب اعتراض نہیں کیا نا، بھائی جب صحابہ نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہیں تو پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی سنت حجت ہے. انہوں نے صحابہ پہ غضب کیا، انہوں نے صحابہ کے قول کی تصدیق کو عمر کو ہٹا دیا. امیر المومنین علیہ صاحب کو کمانڈ دے دی نا. تو پیغمبر نے تائید کیا نہیں کیا؟ پیغمبر نے مہر نبوت لگا دی کہ عمر نے یہودیوں سے بھاگا، یہ بزدل ہے. اچھا مزید حدیث پڑھو. سن یار جنگ خیبر، بھائی گل سونا. 4393 حدیث، حدیث صحیح الاسناد 4393 وافق الذهبي في التلخيص. اس میں ابو بکر کی بھاگنے کی کہانی ہے کہ وہ بھی خیبر سے بھاگ گیا. اب مجھے بتاؤ، تم ادھر آئے ہو نا بھائی صاحب، ہزاروی صاحب، آپ ادھر آئے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جہاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ ان کو کیوں کافر کہتے ہو؟ ابھی سوال آپ سے یہ ہے، دیکھیں ان کی بزدلی کی کہانی، جنگوں سے بھاگنے کی کہانی میں آپ کو آپ کی کتابوں سے صحیح سند کے ساتھ میں نے دکھایا. اب آپ اپنی کتابوں سے ان کی دکھا دیں، کوئی بہادری کی کہانی دکھا دیں. بسم اللہ. اب یہ جنگ خیبر والا واقعہ میں بھی مشکات شریف کے اندر حدیث پاک کی جو آپ نے پڑھی ہے، اس میں یہ پہلے یہ جو خیبر ہے، پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں وہ جو لشکر روانہ کیا، کامیابی حاصل نہیں ہوئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کامیابی. بھائی کہانی دکھاؤ نا. فتح کس نے کیا؟ فتح کس نے کیا؟ کون بھاگا ہے، کس نے فتح کیا؟ اور جس نے فرار کیا ہے جس دشمن سے، اور جس نے فتح کیا ہے، یہ کون افضل ہے؟ بھائی اس میں یہاں حضرت علی کی شان بیان ہو رہی ہے نا، اس سے ہم مانتے ہیں نا، ہم حضرت علی کی بڑی شان. ٹھیک ہے. اور یہ تو بھی تو مانا نا کہ جس نے بھاگا ہے، جس نے بھاگا ہے دشمن سے، یہ بھی تو بولو نا کہ اس نے اپنی بیعت توڑی ہے. اور بھائی جس نے بیعت توڑی اس کو مان لو نا. اچھا بات یہ ہم ہماری دیکھو جب قرآن کی آیت ہے سورہ احزاب میں، دیکھو یہ قرآن کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. ان لوگوں نے پہلے وعدہ کیا تھا، اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم نہیں بھاگیں گے،
ہم دشمن کی طرف پشت نہیں کریں گے، لیکن یہ بات ہے وکان عہد، گل سن یار، اور سن، وکان عہد اللہ مسئولا، اللہ اس عہد کا سوال کرے گا، حساب لے گا۔ اب مجھے بتا، اب مجھے بتاؤ، شیعہ تو یہی عقیدہ نا، شیعہ کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ لوگ جنگوں سے بھاگیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کرے گا، کہ کیوں بھاگے گا؟ اللہ نے وعدہ دیا۔ یہ کس کا عقیدہ، کس کا عقیدہ صحیح ہے؟ شیعہ عقیدہ صحیح ہے، عمری عقیدہ صحیح ہے؟ ہاں، کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو بھاگے تھے انہی کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو جنگ عذاب میں عبداللہ بن ابی کے ساتھ 300 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان کی بات نہیں، یہ کلی ہے، جو بھی کسی بھی جنگ سے بھاگ جائے، اس طرح نہیں ہے کہ صرف اس عبداللہ بن ابی، اگر عبداللہ بن ابی بھاگا بھی نہیں تھا، عبداللہ بن ابی بھاگا بھی نہیں تھا، عبداللہ بن ابی جنگ میں آنے سے پیچھے ہٹ رہا، بھاگا نہیں تھا۔ بھاگا کون ہے؟ عبداللہ بن ابی کہاں بھاگا؟ جھوٹ کیوں کہہ رہے ہو؟ اور گل سن، پھر اللہ نے کہا قُل لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، اے بے ایمانو، تم موت سے بھاگتے ہو، موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ قَلِيلًا، دنیا میں تمہیں کیا فائدہ ملے گا؟ اب مجھے بتاؤ یار، ہزاروی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، ہزاروی صاحب مجھے ایک بات بتاؤ، دیکھو جو لوگ سب کے سامنے، کفار اور مسلمین کے سامنے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے سامنے شرمندہ، صحابہ کو شرمندہ کیا، وعدہ کر کے کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے، وہ جنگ سے بھاگے۔ اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں جہنم بھیجوں گا، تو آپ اس کا کیوں اختلاف کر رہے ہو؟ کیوں اس کا احترام کرتے ہو؟ اور سب کے بارے میں، جو بھی بھاگتا ہے اس کے بارے میں، اور بھائی قرآن کی آیت اس طرح نہیں ہے، اقیم الصلاۃ کہتے ہیں، یہ ہمارے لیے، عمر کے لیے نہیں ہے، سب پہ واجب ہے نماز پڑھو، سب پہ حرام ہے جنگ سے بھاگنا، عمر کو چھٹی ہے بھائی، وہ جب مرضی جنگ سے بھاگ جائے، جب مرضی وہ جنگ سے بھاگ جائے۔ کوئی حکم عام ہوتے ہیں، یہ جو کسی آیت کا نزول ہوتا ہے ہوتا ہے اس بارے میں آیت نازل ہوئی ہوتی ہے۔ میں تمہیں ایک چیز دکھانا، اللہ یہ کس کے متعلق نازل ہوئی ہے؟ یہ نصر اللہ نے پیغمبر کے نصرت دیا۔ صحیح بخاری، دیکھو گل سن، صحیح بخاری، دار حیات تراث العرب، ملاحظہ کرو، یہ کتاب ہے کتاب الوصایا، یہ حدیث نمبر ہے 2767۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی گناہیں ہیں ان سے بچو، یہ سبب ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے۔ 7 گناہیں ایسی ہیں کہ انسان اس سے بچنا چاہیے، وإلا انسان ہمیشہ جہنم میں جاتا ہے۔ موبقات، ہمیشہ جہنم۔ یا رسول اللہ وما ہن، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گناہ ہیں؟ فرمائے یہ ہے، الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، السحر، جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ سن رہے ہو نہیں ہزاروی؟ وَأَكْلَ الرِّبَا، اور بھائی اور گل سنے یار، حدیث پڑھنے دے، وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا کھانا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال الکانی، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَافِ، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا۔ یہ حکم خاص ہے، عمر ابو بکر کو چھٹی ہے جی، جب مرضی کرے نا وہ بھاگ جائے۔ کیسے اس میں کدھر آتا ہے؟ تو بکر اس میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس میں نہیں لکھا، لیکن میں نے دوسری صحیح حدیث میں دکھایا نا، ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں لکھا، ہر حدیث میں لکھا عمر بھاگ گیا، ضروری ہے بھائی؟ ایک حدیث صحیح حدیث میں آیا تو کافی ہے نا، کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، عقل کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس حدیث میں لکھا ہے قرآن پڑھنا کہ اتنی ثواب ہے، اور ہر حدیث میں ہر بات تو نہیں ہوتی۔ ہر اس حدیث میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگے نا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ تصدیق کرو نا کہ جو جنگ سے بھاگے، اور تم تصدیق کرو نا، نبی کے قول کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم سنی ہو، کس کی سنت ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بولو کہ ابو بکر عمر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، کیونکہ جنگ سے بھاگے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو میرا عقیدہ، میں نے تیرے کتاب سے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی جہنم میں، الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا آپ کی کتاب سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت مجھے بتاؤ کہ اس کو کہاں چھٹی دی ہے؟ اللہ نے ان کو چھٹی دیا کہ بھاگ جائیں، ان کو چھٹی ہے، جب مرضی وہ بیعت توڑ کے بھاگ جائے، کہتے ہیں حکم خاص ہے۔ چلے آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ بھائی، آپ تو کلین بورڈ ہو گئے نا، آپ کو نظر نہیں آ رہا کچھ؟ اچھا مولوی ہے، اچھا چلے بولے، مولوی ہے تو بولے بھائی، کتاب کھولو، اپنی کتابوں سے دکھاؤ اس کی کوئی جہاد دکھاؤ، عمر ابو بکر کی کوئی جہاد دکھاؤ بھائی، چلے اچھا کوئی بہادری دکھاؤ۔ بخاری شریف کے اندر ایک بخاری کی بات کر، میں بخاری سے دکھا دوں اس کی بہادری، عمر کی بہادری میں دکھا دوں، میں دکھا دوں اس کی بہادری۔ کہتا ہے جنگوں میں انہوں نے شرکت کی ہے بھائی، وہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہمیں بھی سکھا دو، ہم بھی آپ کے علم سے اتنے کتابیں رکھی ہیں آپ نے، ہزاروی صاحب آپ کے علم سے استفادہ کریں۔ میں سمجھے یہ عام آدمی ہے، لیکن یہ مولوی نکلا، اب مولوی نکلا نا تو یہ اس کو بخاری کھولنے دو، بخاری کھول کے دکھا، یہ عمر کی آج عمر کی جہاد کی حدیث دکھائیں گے، ابو بکر کی ملے گا نہیں ان کو،
ملے گا نہیں بھائی صاحب، نہیں ان کی جہاد ہی نہیں ہے بھائی، جہاد ہی نہیں ہے. آپ نے جی استغفار یہ دکھاؤ نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون جنگوں میں رہا ہے؟ کون رہا ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ، کون رہا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بلا کا سپر ہوتا تھا؟ کون تھا کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہر مشکل کو ہٹاتا تھا؟ کون تھا جو ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرتا تھا؟ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے نا. آپ کے خلیفہ جب باقی آئے تھے خیبر سے، خیبر کو کس نے فتح کیا؟ وہ وہی ہے، ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والا امیر المؤمنین علیہ السلام. کون تھا وہ؟ اور کچھ اور بھی صحابہ تھے جو مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن کسی کا رول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جہاد میں. میں کہہ رہا ہوں یہ جو تو آپ ابھی دکھاؤ نا، دکھاؤ کہ یہ دو سسر پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں وہ سب جنگوں میں تھے، کسی جنگ میں ان کا جہاد دکھاؤ بھائی. چلیں مولوی صاحب، دیکھیں میں نے تو نہیں سنا تھا نا، میں نے جہاد کا سے ان سے خود آتے ہی کہا کہ نو یہ تو جہاد کرتے تھے. جہاد دکھاؤ بھائی، بات تو سنیں نا. یہ نہیں جب حضور اپنی کتاب سے نہیں دکھا سکتا، اپنی کتاب سے نہیں دکھا، حالت کیا ہے؟ دکھاؤ بھائی، اپنی کتاب سے جہاد دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں. بات یہ ہے لا تنصروا اللہ اخرج الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. کون وہ غار میں جنگ ہوئے. اب جہاد کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے. حضور صاحب السلام کے ساتھ رہے تھے جہاد اب غار میں چلا گیا بھائی. غار میں وہ جنگ ہو رہا تھا، کیا غار میں تھا؟ غار میں کسی نے جنگ کیا بھائی. یہ دیکھ حالت کیا ہے، جنگ نہیں ملا نا. یہ بھائی صاحب یہ عالم دین ہے، اس نے بھی سوچا، ابھی اس نے بھی اس کا کمپیوٹر سے کام کرنا چاہیے کہ ابوبکر کا جہاد اس کو، کیونکہ اس کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں. بیچارہ آئے غار کی طرف چلا گیا نا. او بھائی جہاد کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ رہے تھے اسے جہاد کیا. ابوبکر کا کوئی جہاد دکھا بھائی. میں تمہیں جہاد دکھاتا ہوں، میں جہاد دکھاؤں، میں جو جہاد دکھاؤں، میں بہادری دکھاؤں، شیخین کی دکھاؤں. ہزاروی صاحب اب میں دکھاؤں، میں کھانا تمہوں مزہ آسی تمہوں تکو جی. صحیح بخاری میں کھانا. کتنے بہادر تھے یہ عمر صاحب. دیکھو جناب یہ بخاری آئے ہائے عربی. یہ ایک دفعہ پھر عزیزو دیکھو، مذہب عمر کم نے خاتمہ کر دیا ہر قدم پر. یعنی ان کا مذہب سوائے تلوار کے نوک پہ چلی، کشیوں کو بولنے کا حق نہیں دیا ان لوگوں نے. اب کچھ آزادی آئی انٹرنیٹ کی وجہ سے. دیکھو ایک بھائی ان کا اسلام ثابت کرنا چاہتے ہیں. ملاحظہ فرماؤ، میں دکھانا نا تو اس کی بہادری. باب اسلام عمر ابن الخطاب. اب بھائی تم کہہ رہے تھے نا ہمیشہ بچپن سے آپ لوگوں نے سنا نہیں سنا؟ آپ جو لوگ پاکستان میں اسکول گئے ہیں، جو لوگ پاکستان میں مساجد گئے، خطبے سنا، ہمیشہ ابوبکر عمر جہاد کرتے، بڑے دلیر تھے. اور جہاد کے ان کی کوئی کہانی سناؤ نا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی. پھنس گئے نا، آئے غار میں چلے گئے. یہ حدیث نمبر ہے بخاری میں 3864. عبداللہ ابن عمر اپنے اس کے اپنے بیٹے سے روایت ہے، ان ابی ہے، وہ خود عمر بن الخطاب سے روایت کر رہا ہے. بینما ہوا فی الدار خائفا. یہ اس کے مکے میں اسلام آنے کی کہا، وہ مسلمان کیسے ہوا؟ وہ اپنے گھر میں ڈرا ہوا چھپ گیا تھا. ایک بات یہ مان لو گے، ایک بات چھوٹی سی ایک بات یہ کیا کہ یہ آپ کہہ رہے ہو کہ چلو اسلام لانے کی کہانی مان لیں. آپ یہ تو مان لو کہ کیا تھا، میں بھی مانتا ہوں، ثابت کروں گا کہ نا مسلمان نہیں ہوئے تھے نا. ثابت کریں گے نہیں ہوا تھا. آپ پڑھنے تو دو نا، حدیث پڑھنے کے بعد پتہ چلے گا وہ مسلمان ہوا تھا نہیں ہوتا. اس کے اسلام لانے کی کہانی ہے. اس جاءہ العاص بن وائل السہمی، وہ گھر میں چھپا ہوا تھا کہ عاص بن وائل السہمی آیا. عاص بن وائل السہمی کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن. کتاب تفسیر تبری در منصور میں آیت ان اعطیناک الکوثر، اس میں ان شانئک الابتر میں دیکھ کتنے روایات ہیں کہ یہی عاص بن وائل شانع پیغمبر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کے گالی دیتا. یہ وہی ملعون ہے. یہ اس سے ملنے آیا اس کے گھر میں، یہ چھپا ہوا گھر میں. ابو عمرن جو عمرو بن عاص کا والد ہے، علیہ حلت حبرت و قمیص مکفوف بحریر. اس نے حلہ پہنا تھا، بڑے شاندار کپڑے، اور جو ہے اب ریشمی کپڑے جو سرداروں کا کپڑا ہوتا ہے، زینتی کپڑا، بہت بہترین کپڑا پہنا تھا. وہو من بنی سہم ومن حلفاؤنا فی الجاہلیہ. یہ بنی سہم میں سے ہیں، یہ ہمارے حلیف تھے جاہلیت میں. فقال له ما بالک. اس نے مجھ سے کہا کہ تجھے کیا ہوا؟ وہ اتنا گھر میں خائف ہے، ڈرا ہوا، چپ گیا، کیا چکر کیا؟ قال زعم قومك انهم سيقتلوني ان اسلمت. یہ کہتے ہیں نا عمر قریش کا سردار تھا، بڑا دلیر تھا، یہ تلوار لے کے آیا کہ آج ہم علن نماز پڑھیں گے. اور بھائی یہ اس کی حالت ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوا، گھر میں چھپ گیا ڈر کے مارے. خائفن، یہ سب اس کا الفاظ ہے، گھر میں چھپا ہے، چپ ڈر کی وجہ سے. تو اس نے کہا وہ کافر دشمن پیغمبر اس سے ملنے آیا، تو بھائی کیوں اس طرح چھپا ہوا؟ کہتا ہے تیرے قوم کہتی ہے کہ انہم سیقتلونی ان اسلمت، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے قتل کریں گے. قریش والے مجھے اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو قتل کریں گے. اس کا مطلب ابھی مسلمان نہیں ہوا، اسی وجہ سے ڈر گیا. قال لا سبیل الیک. اس نے کہا کہ نہیں، میں تجھے پناہ دیتا ہوں، تجھے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، تو میری پناہ میں. بعد ان قالها آمنت.
उसने जब ये कहा है तो मैं मुसलमान हूं। तो अब अजीजों देखो, जो पैगंबर के दुश्मन के पनाह में उसने गारंटी दी है, उसके पनाह में आकर उससे मीटिंग करने के बाद ईमान का इजहार करता है, उसके ईमान में शक करने की गुंजाइश है कि नहीं भाई? जो पैगंबर को गाली देता है, आप उसकी शक्ल की तरफ देखना पसंद करेंगे? अब भाई एक शख्स अगर गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और गल सुना है, मुझे बात करने दो, मुझे बात करने दो, मुझे बात कर, अल्लामा साहब मुझे मेरी बारी। एक शख्स जो पैगंबर को गाली देता है, उसकी पनाह में उससे मीटिंग के बाद वो जब पनाह देता है तो आप इस्लाम लाते हैं, तो हमें शक है ना, हमें शक है ऐसे इस्लाम पर, ऐसे इस्लाम पे हमें शक है। लेकिन बात यह है, बात बहादुरी की हो रही थी, आप कहते हो बड़ा बहादुर था, उसकी बहादुरी की हालत थी में डर के मारे चुपा था। और जब तक काफिर दुश्मन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन निशाने अकवल अबतर, जब इन निशाने अकवल अबतर, जब तक उसने पनाह नहीं दी, उससे कलमा भी नहीं पढ़ा। तो आप मुझे बताओ, ये उसकी बहादुरी है, ये उसकी बहादुरी है। हाँ, हजारवी साहब हो, आप बोल्ड हैं, बल्कि आप मेरे भाई हैं, आप बोल्ड नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं। देखें, आप तरीक़ेकार चेंज करें, हक की तरफ आ जाए ना, आप सरबुलंद हो दुनिया व आखिरत में। अभी आप यहाँ इंटरनेट पे शर्मिंदा हैं, आखिरत में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत के दिन शर्मिंदा होंगे, शर्मिंदा होंगे। आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनों की ताअत और इत्तिबा करके आपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना है। आज आप हमारे सामने शर्मिंदा हैं, कल क़यामत में वहां पे शर्मिंदा होंगे, जहां पे वहां पे किसी मुकद्दमा वहां बहाना लाने की आपको इजाजत नहीं होगी। की भी उनकी मोहब्बत हमारे सीओ में है, तहार की भी, लेकिन हम अहले बैत तहार की मोहब्बत में कुछ सब्र सितम नहीं करते। तो अभी जो है ना, अभी हक बोलो, अभी हक मान लो, आप खत्म हो चुके हो। आप देखे ना, अभी आप कोई किसी सवाल के जवाब नहीं दे सकते, मैं आपके कुतुब से इस्तेदलाल कर रहा हूँ। आप तो भाई साहब, अल्लामा साहब, तुसी खत्म हो जी, बोल क्या बोल भाई, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, आपके तीनों के 3 विकेट जो है ना, जमीन बॉस हो चुके हैं, आप खत्म है, आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। आप अपने खलीफे का इस्लाम साबित नहीं कर सकते भाई, खिलाफत तो दूर की बात है, उसका जिहाद कहते हैं बड़ा बहादुर है, इसका क्या जवाब है? और भाई मेरे सवाल के जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन, अब भाई अब मुझे बताओ, अगर आप एक शख्स जो पैगंबर को गाली देता है, उसकी पनाह में, उसके मीटिंग के बाद वो आपको पनाह देता है, उसके बाद उस इस्लाम में हम शक करें, हमें शक की गुंजाइश है कि नहीं भाई? तुम खुद बताओ। इस्लाम की पहली बातें जो है, जो गुनाह होते हैं, वो जब इस्लाम बंदा गुनाह माफ हो जाते हैं। वो भाई अगर वो वाकई मुसलमान बने ना, नबी का दुश्मन मुखलिस मुसलमान को पनाह नहीं देता, नबी का दुश्मन मुखलिस मुसलमान का दुश्मन होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन उस शख्स को पनाह देता है जो उसका एजेंट होता है, जो मुश्रिकीन का एजेंट होता है। बेवकूफ नहीं थे आप, समझे? वो बेवकूफ थे, कुफार कुरैश, मक्के के सरदार, सियासत के बाप थे, वो अपने मफादात को देखते हैं, उनके मफाद में तीक उमर मुसलमानों के बीच में चले जाए, भाई अल्लाह उसको क्यों पनाह दे? कहते मुसलमान ना बन। एक मिनट, क्यों पनाह दिया उसको, मुझे बताओ। वो बेवकूफ था, वो बेवकूफ था। बात सुने जरा, आपके पास रिजालुल कशी है, रिजाल कशी है ये चला गया कहीं और, उमर अबू बकर की जिहाद वार खत्म है, कहीं और चला गया भाई। मौजू चेंज करो, मौजू चेंज करो। हमने आपको इजाजत दी, अपनी किताब से उसकी बहादुरी साबित करो। चल रिजाल कशी में क्या लिखा? वो अब दूसरा मौजू कोई और अजनबी चीज लेकर आएगा, क्योंकि फंस चुका है, क्लीन बोल्ड हो चुका है। मैंने कहा ना, दुनिया में शर्मिंदगी ये आसान है, आखिरत की शर्मिंदगी उससे अपने आप को बचाओ। मौलवी साहब वो क्या करोगे? उसको क्या करोगे? हाँ, उस वक्त नदामत का क्या फायदा होगा? रिजाल कशी में क्या लिखा बताओ? रिजाल कशी में क्या लिखा? बिन अल मुनकदर बयान करते हैं, उन्होंने हजरत अली ताला अन्हु को देखा, वो कूफा के मेंबर पर फरमा रहे थे, अगर तुम मेरे पास कुलाए जो मुझको अबू बकर और उमर से अफजल कहता हो, तुमने इतने कोड़े मारूंगा। पूरा हदीस पढ़ो, पूरा पढ़ो, लगनी चाहिए पूरा पढ़ो ना। ना जो बदर मौजूद है, फितना में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उस्मान आया, अबू बकर उमर भी हक पर अमल करने में ज्यादा औला नहीं थे, समझे? और आपके शिया मुफस्सिर शेख आप किस किताब से पढ़ रहे हैं? किस किताब से पढ़ रहे हैं भाई? आप एक किताब खोले जनाब, आप किस किताब से पढ़ रहे हैं ना? मुझे तो हक तो है ना कि पूछ लूं कि आप किस किताब से पढ़ रहे हैं। ये मेरे पास तफसीर कुरान है, पूरी किताब पढ़ो ना। आप देखो जिस हदीस को आप पढ़ रहे हैं उसकी पूरी किताब पढ़ो। बात सफा नंबर 802। तो अजीजों, ये शख्स किस किताब से पढ़ रहे हो? किताब का क्या नाम था? मेरे पास असल किताबें मौजूद नहीं, लेकिन ये आप, मैं कह रहा हूँ हवाला देखें आप जरा। अब हवाला मैं आपको दिखा, मैं तुम्हारा में खाना हवाला तक को जी। देखे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने किसी इसके अपने जमात के किसी मुअल्लिफ ने किताब लिखा है। देखो क्या उन्होंने कहा कि शिया किताब तफसीर किताब रिजाल कशी में ये लिखा है, अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम ने फरमाया कि जो शख्स मन
من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلدته حد المفتری، یہی ہے فجلدته حد المفتری، جو مجھے تفضیل دے دے، مجھے بہتر سمجھے ابو بکر عمر سے، میں اس کو ایک جھوٹے شخص کے عنوان سے اس کو کوڑے لگاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ یہی پڑھی آپ نے ہزاروی صاحب؟ یار کیا ہو گیا ہزاروی کو؟ ہزاروی فریز ہو گیا۔ تو عزیزو ملاحظہ فرماؤ، انہوں نے اپنی کتاب، اس کو انہوں نے خود زحمت نہیں کیا کہ شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں، کتاب رجال کشیہ اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکش، اس کتاب میں، یہ کتاب قم میں چھپی ہے، اس کتاب میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 330، ایک باب ہے سفیان الثوری کے عنوان سے۔ سفیان الثوری ایک جھوٹا راوی ہے شیعوں کے نزدیک، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی کیا کیا، اس کو تکذیب۔ اس میں جو حدیث ہے، حدیث نمبر 3، اس باب میں میمون ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تھا کہ کچھ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے وہ دوسرے شہروں سے آئے تھے مدینہ حدیث جمع کرنے کے لیے، تو انہوں نے سوچا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی احادیث ہوں گی تو ہم ان سے حدیث لینے آئیں گے۔ وہ آئے تھے تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کیا تم، یہ کٹ گئے میرے خیال میں یہ بھائی، کیا ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں جانتے۔ تو کہا کہ میں نے کہا کہ، تو انہوں نے کہا تو ادھر کیسے آئے ہیں یہ لوگ؟ میں تو بھی ان کو نہیں جانتا، آپ نہیں جانتے، یہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہیں سے بھی ان کو حدیث مل جائے نا، یہ دور سے آئے ہیں یہ حدیث جمع کرنے کے چکر میں، کسی بھی کہیں سے بھی حدیث مل جائے تو یہ اس کو حدیث کو جمع کرتے ہیں۔ تو وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کے ساتھ بات کی اور فرمایا کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے۔ تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا فاسمعنا بعض ما اقتبست من العلم حتى نفيد بك ان شاء الله۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ابھی تک جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث ہمیں بھی سنا دو، ہمیں سنا دو تاکہ ہم تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ تو اس شخص نے اس وقت کچھ احادیث نقل کی، اس نے کہا حدثنی سفیان الثوری عن جعفر ابن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سفیان الثوری نے روایت کیا کہ میں نے خود، وہ شخص نہیں جانتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ شخص نہیں، اب یہ چلا گیا، میں تمہیں فل اسکرین کرتا ہوں۔ وہ شخص نہیں جانتا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کیونکہ اس میں حدیث میں ہے کہ کیا بعد میں امام علیہ السلام پوچھیں گے کیا آپ جعفر ابن محمد علیہ السلام کو جانتے؟ تو کہے گا میں پہچان لوں، نہیں جانتا۔ تو سفیان الثوری ہمارے شہر میں بڑے عالم ہیں، انہوں نے روایت کی، بہت سارے روایات کی ہیں، ان میں سے ایک روایت یہ حدیث سفیان الثوری نے عن محمد ابن منکدر انه راى علیا، سفیان الثوری نے روایت کیا محمد ابن منکدر سے کہ اس نے علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پہ دیکھا، انہوں نے کہا لئن اوتیت برجل يفضلني على ابي بکر وعمر لاجلدنه وعمر لاجلدنه حد المفتری۔ سفیان الثوری نے کہا کہ میں نے محمد ابن منکدر سے سنا کہ محمد ابن منکدر کہتے تھے کہ میں نے خود علی علیہ السلام کو دیکھا کہ علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس لایا جائے کہ اس نے مجھے ابو بکر عمر سے بہتر جانا ہے تو میں اس کو حد مفتری کے عنوان پر اس کو کوڑے ماروں گا۔ اچھا، پھر اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زدنا، مزید حدیث ہمیں سنا دو۔ تو اس نے کہا کہ حدثنی سفیان عن جعفر علیہ السلام، سفیان الثوری نے پھر ہمیں روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انه قال، امام جعفر صادق علیہ السلام خود کہتے ہیں حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضهما کفر، حب ابو بکر ایمان ہے و بغضهما کفر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام خود ادھر بیٹھے ہیں۔ اچھا، تو اس نے اس طرح بہت ساری 2-3 صفحوں کی حدیث ہے، اس نے بہت ساری احادیث سفیان الثوری سے اس شخص نے سنا دی، کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کچھ امیر المؤمنین علیہ السلام سے۔ تو ان احادیث سنانے کے بعد صفحہ نمبر 333 ہے، یہ دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے کس صفحے پر؟ یہ حدیث بہت لمبی ہے، صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے، حدیث نمبر 3 ہے، پھر چلا جاتا ہے، صفحہ نمبر 333 ہے، اس کے بعد صفحہ نمبر 333 پہ اس کا حدیث کا اختتام ہے۔ اچھا، یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، جب اس کے حدیث امام علیہ السلام نے بہت ساری احادیث سنے تو امام علیہ السلام نے فرمایا من ای بلاد انت؟ قال من اہل البصرہ، تم کس ملک سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بصرے سے آیا ہوں۔ اس شخص نے کہا فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد سلام اللہ علیہ ما تعرفه، تم یہ حدیث نقل کرتے ہو کہ سفیان الثوری کبھی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے محمد بن منکدر سے سنا ہے، تم اس جعفر بن محمد کو سلام اللہ علیہ ما تم اس کو اگر دیکھ لو تو پہچان لو گے، اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا قال لا فهل سمعت منه شيئا قط، امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے منہ سے آپ نے کچھ سنا ہے؟ خود جعفر ابن محمد علیہ السلام کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے کچھ نہیں سنا۔ فهذه الاحاديث عندك حق، امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ حدیث تیرے پاس حق ہیں؟ اس نے کہا نعم، اس نے کہا جی حق ہے۔ قال فمتى سمعتها، امام علیہ السلام نے کہا تم نے یہ حدیث سنی سفیان الثوری سے کب سنی؟ اس نے کہا لا احفظ، اس نے کہا مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب سنی، الا انها احاديث اهل مصر منذ دهر لا يمترون فيها، لیکن یہ احادیث ہمارے شہر میں بڑے معروف ہیں اور ہمارے شہر میں ان احادیث پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ فقال له ابو عبد الله عليه السلام لو رايت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عني كذب لا اعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدقه؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر جس شخص سے سفیان الثوری نقل کرتا ہے یہ حدیث
اگر وہ اس سے تم ملو، مثلا اس نے سفیان نے کس سے نقل کیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا نا. اگر وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خود تجھ سے ملے اور کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کی، یہ جھوٹ ہے، کہ تم کیا قبول کرو گے؟ اس نے کہا اللہ، اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کروں گا، یہ حدیث سچ ہے. ٹھیک ہے نا، جس سے روایت وہ بھی جھٹلا دے، قبول نہیں کرو گے؟ نہیں. قال الامام، اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کیوں قبول نہیں کرو گے؟ قال لانه شهد على قوله رجال لو شهد احدهم على عنق رجل لجاز قوله. اس نے کہا کہ ہمارے شہر احادیث میں یا ایسے حدیث سفیان ثوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سفیان ثوری اگر کسی شخص کے قتل ہونے پر بھی شہادت دے دے تو اس کا گردن ہم کاٹیں گے. تو اگر سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو یہ احادیث جو ہے حتماً سچ ہوں گے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں نہیں مانوں گا ان کے قول، کیونکہ سفیان نے کہا. تو یہ جو روایت آئی ہے نا میرے عزیزوں، یہ جو روایت آئی ہے رجال کشی میں، یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ جھوٹی احادیث کے ضمن میں کہ سفیان ثوری ایک جھوٹا شخص تھا. سفیان ثوری کیا تھا؟ ایک جھوٹا شخص تھا، ایک فاسق آدمی تھا. وہ اہل بیت علیہ السلام سے شیخین کے حق میں جھوٹی احادیث بنا کے روایت کرتا تھا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. تو اس کے ضمن میں اس نے جو وہ ایک شخص آیا تھا مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے کیا حدیث سیکھی ہے، ہمیں کچھ سنا دو. اس نے جو احادیث سنائی اس احادیث میں یہ احادیث ہے، یعنی جھوٹی احادیث کے ضمن میں. اس کا حدیث کا پس منظر یہ ہے نہ کہ یہ واقعا صحیح حدیث کے طور پہ آئی، یہ جھوٹی حدیث کے طور پہ آئی ہے. سفیان ثوری ہمارے روایات میں ایک جھوٹا آدمی ہے، ایک ملعون آدمی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا صدیر فاوریک الصادین عن دین اللہ، کیا میں تجھے وہ لوگ دکھا دوں جو لوگ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو علماء لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، میں ان کو تمہیں دکھا دوں. ثم نظر الى ابی حنیفہ وسفیان الثوری فی ذلک الزمان وهم فی حلق فی المسجد، یہ حلق فی المسجد. پھر انہوں نے نظر ڈالا کس کی طرف؟ ابو حنیفہ کی طرف اور سفیان ثوری کی طرف، وہ لوگوں کے حلقے میں یہ بیٹھے. فقال هؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا هدى من اللہ ولا کتاب مبین. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، اللہ کے بغیر ہدایت کے اور قرآن کے خلاف سنت کے خلاف لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سفیان ثوری ہمارے نزدیک ایسا آدمی ہے. تو آپ جو ہیں آپ کو وہ جو حدیث آپ نے دیکھیں، اس حدیث کو اگر آپ شیعہ کتاب میں دیکھتے فل حدیث، وہ 3-4 صفحوں کی حدیث ہے، اس کو پڑھتے تو آپ استدلال نہ کرتے. لیکن آپ کے علماء، آپ کے محققین شیعہ حدیث سے اس حدیث کو کھاڑ کے نکالتے ہیں، اس میں سے 2 فقرے وہ پہلے اور بعد میں نہیں دکھاتے کہ یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے، تاکہ بتایا جائے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے اور اس کا راوی ایک جھوٹا آدمی ہے سفیان ثوری. وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں شیعہ کتاب میں آیا کہ من لو اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر جلدت حد المفتری. وہ تو اس طرح نقل کرتے ہیں. آپ نے پوری ویڈیو دیکھی، اس میں صاحب کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی قرار دیتے ہیں، جہاں سے فرار ہوئے مفعول قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے اللہ اور رسول کے ساتھ جو بیعت کی تھی، جو معاہدہ کیا تھا وہ معاہدہ توڑا ہے، جو عہد کیا تھا عہد توڑا ہے. اور ان کے بارے میں جو ہے شرانگیز جو باتیں کرتے ہیں، اور امریکہ میں بیٹھ کے جو دین اسلام کی دیگر جو مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے. ٹھیک ہے، عالم ہوگا، محقق ہوگا، اس کے پاس علم ہوگا، لیکن اب یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو تمام جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ تو جو جن کی وہ بات کر رہے ہیں تو جو ٹاپ کے جو ہے وہ اصحاب ہیں، جو عشرہ مبشرہ میں جن لوگوں کا نام شامل ہے، ان کے بارے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفائے الراشدین المہدیین، کہ تم پر لازم ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی جو سنت پہ تم نے عمل کرنا ہے. ان لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ بڑے خوفناک باتیں یہ کر رہا ہے. اللہ ان کو ہدایت دے. اور میرا خیال ہے کہ جو پاکستان میں جو بڑے بڑے جو نامی گرامی علماء ہیں، جو شخصیات ہیں، وہ پھر ان سے بات کرنی چاہیے، مناظرہ کرنا چاہیے، ان سے لوجیکل جو ہے آرگومنٹ ان سے کرنی چاہیے. اور جو ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی جو عزت و حرمت کے لیے جو ہے ان سے بات کر کے وہ ثابت کرنا ہوگا. ورنہ اگر ہم خاموش رہیں گے، ہمارے علماء خاموش رہیں گے، تو پھر اور بھی جو ہے اس سے خوفناک یہ باتیں اور اس کا سلسلہ وہ جاری رکھے گا. تو ہمیں چاہیے، ہمارے علماء کو چاہیے کہ ان سے اسی سنس میں بات کریں اور ان سے منوائیں. ہمارے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر جو ہے ہم سب پہ لازم ہے، اور ان کی عزت ہم سب پہ واجب ہے. تو اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ چینل کو پسند کریں گے، سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.